آج ربیع الاول کے مبارک مہینے کی پہلی بڑی جمعرات کا دن ہے، اور یہ دن تاریخ اسلام اور روحانیت کا وہ عظیم موقع ہے جس کا انتظار سال بھر لوگ تڑپ کر کرتے ہیں۔ آج کا دن ہر اس شخص کے لیے ایک اتنا بڑا سرپرائز اور موقع بن کر آیا ہے جو صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھ کر بچوں میں بانٹ دے گا، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ جس بندے نے اس مبارک دن یہ چھوٹا سا عمل کر لیا، اس کو اگر آج کے دن 80 لاکھ یا کروڑوں کے رزق کی بھی ضرورت ہو یا کوئی ایسی بندش جو سالوں سے نہ ٹوٹ رہی ہو، تو انشاءاللہ تعالی آج سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا راستہ نکل آئے گا۔ دیکھیں، یہ عمل بظاہر جتنا آسان نظر آتا ہے، اس کی حقیقت اتنی سادہ بھی نہیں اور اتنی مشکل بھی نہیں، کیونکہ یہ عمل کرنے والا عام بندہ نہیں رہتا، وہ سیدھا رب کے ان خاص خزانوں سے اپنا حصہ وصول کرتا ہے جہاں سے انسان کی من چاہی حاجتیں منٹوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی کاٹ کر مت دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس پہلی جمعرات کی ترتیب اگر تھوڑی سی بھی بدل گئی تو آپ اتنے بڑے فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ربیع الاول کا پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں کا سمندر ہے، لیکن اس مبارک مہینے کی پہلی جمعرات کا مقام ہی کچھ الگ ہے۔ ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھ کر یہ پیغام سن رہی ہیں، اور وہ میرے بھائی جو دن رات محنت کرنے کے باوجود پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، وہ میری اس بات کو کان کھول کر سن لیں۔ جمعرات کا دن کوئی عام دن نہیں ہوتا، یہ وہ مبارک دن ہے جب رب کی بارگاہ سے رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ پوری طرح کھول دیا جاتا ہے۔ آج کا یہ خاص عمل آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا یورپ، سعودی عرب اور دبئی جیسے ملکوں میں مقیم ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر ہی اس عمل کو مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ مبارک عمل ہر اس شخص کے لیے ایک یکساں نایاب تحفہ ہے جو اپنی زندگی میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ اس مبارک جمعرات کی اصلی طاقت اور شان سے نا واقف رہتے ہیں، اسی لیے وہ محروم رہ جاتے ہیں، لیکن جو خوش نصیب آج کے دن اس خاص ترتیب کے ساتھ یہ عمل کر لیتا ہے، واللہ اس کی خالی جھولی کو میرا رب اپنے غیب کے خزانوں سے ایسا بھر دیتا ہے کہ آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اس مبارک عمل سے لاکھوں کروڑوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو چند انتہائی ضروری باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز حاجت فوراً پوری ہو اور رزق میں بے پناہ برکت آئے، تو اس عمل کو کرنے کی کچھ خاص شرائط ہیں جن کو سمجھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور اہم شرط یہ ہے کہ آپ نے کامل وضو کے ساتھ یہ عمل شروع کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھر میں یا جہاں بھی آپ موجود ہیں ایک ایسی خاموش جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو پریشان نہ کرے۔ عمل کے دوران آپ نے کسی بھی شخص سے بات چیت یا اشاروں میں گفتگو بالکل نہیں کرنی، کیونکہ جیسے ہی آپ کی زبان سے کوئی دوسرا لفظ نکلے گا، اس عمل کا روحانی تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ یہ عمل چلتے پھرتے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ کو ایک جگہ جم کر سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اس خاص ترتیب کے ساتھ عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ماضی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گھر کے ناچاکی اور گھریلو جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور کاروبار میں ایسی بے مثال برکت ہوگی کہ بندشیں ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جائیں گی، زندگی میں چھائی تمام مایوسیاں ختم ہوں گی اور بند راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ آج کا یہ سنہری موقع اپنے ہاتھ سے ہرگز نہ جانے دیجیے۔ زندگی میں دنیا کے تمام کام بعد میں ہو سکتے ہیں، لیکن ربیع الاول کی اس پہلی جمعرات کا یہ خاص لمحہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ چاہے آپ کو اپنے سارے کام چھوڑنا پڑے، چھوڑ دیجیے، لیکن چند منٹ نکال کر اس عمل کو ہر حال میں لازمی مکمل کریں۔ یاد رکھیے، جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے پورے ہفتے کے اعمال پیش ہونے کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس دن کی عظمت کی وجہ سے خصوصی عبادت اور روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس دن رب کی رحمت کے دروازے بے تحاشا کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب آج کے دن آپ کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہو رہے ہوں اور ساتھ میں آپ کا یہ عظیم عمل بھی پہنچ جائے، تو سوچیں کہ آپ کی قسمت کا ستارہ کتنی بلندی پر چمک اٹھے گا۔ اس لیے آج سستی نہ کیجیے اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر پورا فائدہ اٹھائیے۔ اب میں آپ کو اس عظیم عمل کی مکمل اور باقاعدہ ترتیب بتاؤں گی، اسے غور سے سنیں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔
سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر خاموشی سے بیٹھ جانا ہے اور اپنے عمل کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی دعا سیدھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن وہ بابرکت دن ہے جس میں کی جانے والی عبادت پر اللہ کی خاص رحمت برستی ہے، اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص اس مبارک دن میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں اتنا بے تحاشا اضافہ فرما دیتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ درود پاک مکمل کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دل میں نیت کرنی ہے۔ نیت اس طرح کرنی ہے: اے اللہ، میں ربیع الاول کی اس پہلی جمعرات کے مبارک موقع پر اس 10 روپے کی ٹافیوں کے صدقے اپنے فلاں مقصد اور پریشانی کے حل کے لیے تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اپنے فضل سے مجھے کامیابی عطا فرما۔ یاد رکھیے، ہماری اعمال کا تمام تر دار و مدار ہماری نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ ویڈیو کو جلدی میں کاٹ کر دیکھتے ہیں، بات کو مکمل سمجھتے نہیں اور پھر اپنی مرضی سے عمل کرنے لگتے ہیں۔ میں آپ سے بار بار عرض کر رہی ہوں کہ عمل کو کامیاب بنانا ہے تو چند منٹ نکال کر اسے پورا سنیں اور سمجھیں تاکہ آپ کو اس کی تمام برکتیں مکمل حاصل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں تک بھی ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس مبارک عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور سب سے اہم بات، آج ربیع الاول کی اس پہلی جمعرات کی ہم نے ایک بہت بڑی اور خاص اجتماعی دعا کا اہتمام کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس قبولیت والی دعا میں آپ کا نام بھی خصوصی طور پر شامل کیا جائے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مقصد ضرور لکھ دیں۔ جب ہزاروں لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو رب کریم کسی ایک کی بھی آہ پر سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اب عمل کا سب سے اہم اور مرکزی حصہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ کے سامنے 10 روپے کی جو ٹافیاں ہیں، ان پر آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا وہ عظیم اور بے نیاز نام پڑھنا ہے جو قرآن پاک کی روح ہے، اور وہ ہے اللہ الصمد۔ ربیع الاول کی اس پہلی مبارک جمعرات کو ان 10 روپے کی ٹافیوں پر آپ نے بس اللہ الصمد پڑھ کر دم کرنا ہے اور بچوں میں صدقہ کر دینا ہے۔ ادھر آپ کا یہ صدقہ تقسیم ہوگا اور ادھر آپ کی قسمت کا بند دروازہ کھلے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ اخلاص کی یہ دوسری آیت مقدسہ اللہ الصمد تمام اسماء الہی میں ایک عظیم الشان مقام رکھتی ہے۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو بالکل بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہر مخلوق اپنی ہر چھوٹی اور بڑی حاجت کے لیے اس کی محتاج ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، تو سورۃ اخلاص نازل ہوئی۔ مفسرین اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ربیع الاول جیسے عظیم مہینے میں اللہ پاک کو اس کے اس صفاتی نام الصمد سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اگر آپ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو یا رزق کی ایسی تنگی ہو کہ گھر کا نظام چلانا مشکل ہو چکا ہو، تو یہ کلمہ پڑھتے ہی رب کی بے نیاز ذات تمام بندشوں کو ختم فرما دیتی ہے۔ اب غور سے سنیے، اس مبارک اسم الہی اللہ الصمد کو آپ نے ٹافیوں پر صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، نہ 70 سے ایک بار کم اور نہ ایک بار زیادہ۔ 70 بار پڑھ کر آپ نے ان ٹافیوں پر پھونک مار دینی ہے۔ اگر آپ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ابھی بغیر کسی سستی کے کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں اور اپنے پیارے نبی سے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ لیکن ٹھہریے،
یہ تو صرف اس عظیم وظیفے کا پہلا مرحلہ تھا۔ ابھی اس عمل کے اندر 3 اور ایسے بابرکت کلمات باقی ہیں جن کا پڑھنا آپ کی دعا کی قبولیت اور رزق کی بارش کے لیے لازمی ہے۔ اگلا کلمہ کون سا ہے اور اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو بالکل آگے نہ بڑھائیں اور اگلا حصہ غور سے سنیں۔ اب اس مبارک عمل کا دوسرا اور تیسرا حصہ بہت توجہ سے سنیں اور اس کی ایک ایک بات کو ذہن نشین کر لیں۔ جب آپ اللہ الصمد مکمل کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کا وہ سب سے بڑا ذریعہ اپنانا ہے جس سے رب کا دل مبارک طرف اٹھتا ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کا یہ عظیم کلمہ یا ارحم الراحمین۔ آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے سامنے ہی رکھنا ہے اور اب دوسری تسبیح کی صورت میں یا ارحم الراحمین کو پورے 70 بار پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین کا مطلب ہے اے سب سے بڑے رحم کرنے والے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اے بندے، تیرے ارحم الراحمین نے تیری فریاد سن لی ہے، مانگ آج جو کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ ربیع الاول کی اس پہلی جمعرات کو جب آپ ان ٹافیوں پر یہ کلمہ پڑھ کر دم کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا سخت سے سخت اور ناممکن کام بھی اللہ کے رحم و کرم سے منٹوں میں ممکن ہو جائے گا۔ گھر میں بیماری ہو، معاشی تنگی ہو یا کوئی ایسی پریشانی جو جان نہ چھوڑ رہی ہو، رب کی خاص رحمت فوراً متحرک ہو جائے گی۔ یہ 70 بار مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے عمل کے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کی سب سے پہلی اور بابرکت سورت کی شروعاتی آیت پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس مبارک تسبیح کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ 41 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک زوردار پھونک مار دینی ہے۔ یہ ٹافیاں اب صرف عام میٹھی چیز نہیں رہیں، بلکہ ان پر قرآن کریم کی شفا، برکت اور اللہ کی بے نیاز رحمت نازل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد عمل کا وہ چوتھا مرحلہ آتا ہے جو آپ کے مقدر کے ستارے کو فلک پر چمکا دے گا اور آپ پر رب کریم کے کرم کے وہ دروازے کھولے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس مرحلے میں آپ نے اللہ رب العزت کا سب سے خوبصورت اور با اثر صفاتی نام یا کریم کا ذکر کرنا ہے، لیکن یہاں ایک خاص اور انتہائی ضروری بات ذہن نشین کر لیجئے۔ جب آپ نے یا کریمو کا ورد شروع کرنا ہے تو اس وقت وہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے سیدھے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے ہونی چاہیے۔ آپ نے ٹافیوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور اپنے دل میں اپنی تمام تر پریشانیوں، مالی تنگیوں اور حاجتوں کا خیال لاتے ہوئے اللہ پاک کے صفت کرم کو یاد کرنا ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے بے حساب اور بغیر مانگے عطا کرنے والے۔ ربیع الاول کی اس مبارک پہلی جمعرات کو جب آپ ٹافیوں کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر اپنے رب کو یا کریمو کہہ کر پکاریں گے تو میرے رب کا ایسا بے مثال کرم آپ پر نازل ہوگا کہ دنیا آپ کی ترقی، رزق میں برکت اور کامیابی کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ جو راستے سالوں سے بند تھے وہ یوں کھلنا شروع ہوں گے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے، سیدھے ہاتھ میں ٹافیاں رکھ کر آپ نے اللہ پاک کے اس مبارک نام یا کریموں کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ کی تمام تر توجہ اپنے رب کی کرم نوازی پر ہونی چاہیے تاکہ اس میں کریم کی تجلیات سیدھی آپ کے مقصد کو پورا کر دیں۔ اب اس مبارک اور پرنور عمل کا وہ آخری سب سے طاقتور اور 5واں مرحلہ آ چکا ہے جو آپ کی ہر مشکل کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے اور آپ رب کی رحمت کے درمیان حائل تمام رکاوٹوں کو ہمیشہ کے لیے گرا دے گا۔ ربیع الاول کا مقصد مہینہ ہو اور اس کی پہلی جمعرات جو کہ ماہ 9 کی پہلی جمعرات یعنی 9 چندی جمعرات کا بے حد بابرکت اور خاص دن ہو۔ اس عظیم دن پر جب آپ ان 10 روپے کی ٹافیوں پر توبہ اور استغفار کے مبارک کلمات استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں
تو رب کی بارگاہ میں آپ کی قبولیت کا وہ عالم ہوتا ہے کہ عرش الہی سے معجزات کا صدور شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ 9 چندی جمعرات کا دن روحانی لحاظ سے تجدید معاشی اور رزق کی کشائش کا دن مانا جاتا ہے۔ جب انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو رزق کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور نحوست گھر میں ڈیرے ڈال لیتی ہے، لیکن جب ربیع الاول کی اس پہلی 9 چندی جمعرات کو آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں تو گناہوں کا زنگ دھو دیا جاتا ہے اور تمام بندشیں یوں ختم ہوتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک شخص کا سچا واقعہ بتاتی ہوں تاکہ آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ ایک صاحب جن کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، لاکھوں کا قرض ان کے سر پر تھا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ وہ شدید مایوسی کے عالم میں ایک کامل بزرگ کے پاس گئے۔ ان بزرگ نے انہیں 9 چندی جمعرات کے دن استغفار کا یہ خاص صدقہ کا عمل بتایا۔ اس شخص نے کامل یقین کے ساتھ 9 چندی جمعرات کو یہ عمل کیا اور 10 روپے کا صدقہ تقسیم کیا۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ غیب سے ایک ایسا غیر متوقع آرڈر اور نیا راستہ ان کے سامنے آیا کہ چند ہی مہینوں میں نہ صرف ان کا تمام قرض اتر گیا بلکہ ان کا کاروبار پہلے سے کہیں زیادہ چمک اٹھا۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ایسا کون سا معجزہ ہوا تو وہ صرف یہی کہتے تھے کہ یہ 9 چندی جمعرات کو استغفار پڑھ کر صدقہ کرنے کا براہ راست ربانی کرم ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج اس مبارک موقع کو اپنے ہاتھ سے بالکل نہ جانے دیں۔ آپ نے اس تمام تر کارروائی کے آخر میں ان 10 روپے کی ٹوفیوں کو اپنے سامنے رکھ کر سچے دل سے اور رو رو کر استغفر اللہ کو پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ مکمل کر لیں تو ان ٹافیوں پر آخری پھونک مار دیں اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رزق، اپنی صحت، بچوں کی کامیابی اور ہر جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ دعا کے بعد یہ ٹافیاں گھر کے بچوں میں یا محلے کے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن سے آپ اپنی زندگی میں برکتوں اور معجزات کا نیا باب شروع ہوتے دیکھیں گے۔ اب استغفار کے ذریعے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور سچی توبہ کے بعد عمل کے آخری اور سب سے اہم مرحلے میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم وظیفہ پڑھنا ہے جس نے آگ کے پہاڑ کو گلزار بنا دیا تھا، اور وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھیں اگر آپ نے پورا عمل کر لیا، تمام تسلی سے وظائف پڑھ لیے، لیکن اس مبارک آیت کو نہ پڑھا تو آپ کے اس پورے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور عمل ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ جب تک انسان اپنا تمام معاملہ رب کے سپرد نہیں کرتا، روحانی طاقت اور کامیابی کا دائرہ مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جنہوں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا تو ان کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ ربیع الاول کی اس پہلی جمعرات کو جب آپ استغفار کے بعد 10 روپے کی ان ٹافیوں پر یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ کا مقدمہ براہ راست رب العزت کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اور وہ آپ کی ہر مشکل اور معاشی تنگی کا خود ضامن بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس عظیم القرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے پورے 250 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد ٹافیوں پر آخری بار دم کریں اور بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اب انہیں 10 روپے کی ٹافیوں پر آپ نے اپنے دل میں اپنی 7 بڑی حاجتوں اور پریشانیوں کی پکی
کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، قرض کی ادائیگی ہو، بیماری سے شفا ہو، گھر کا اپنا مکان ہو یا اولاد کی کامیابی ہو۔ تمام 7 حاجتیں ذہن میں رکھ کر آپ نے صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی وہ عظیم اور سب سے چھوٹی سورت ہے جو رب کریم نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر کثیر اور بے حساب برکت کے طور پر عطا فرمائی تھی۔ 7 بار سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ان ٹافیوں پر آخری بار دم کر دینا ہے۔ اب یہ ٹافیاں کوئی عام چیز نہیں رہیں، بلکہ ان پر قرآن کریم کی عظیم کلمات کی روحانی برکت نازل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ٹافیاں اور معصوم بچوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ جیسے ہی بچے یہ میٹھی چیز کھا کر خوش ہوں گے، ان کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی رب کریم آپ کی تمام 7 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کے دل میں ہمارے پیارے مکی مدنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور تڑپتی ہوئی محبت موجود ہے اور آپ اس ربیع الاول کے مبارک مہینے کی خوشی منانا چاہتے ہیں، تو ابھی بغیر کسی سستی کے کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔